إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں معزز ماؤں بہنوں اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں نفلی نماز کے بارے میں چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر احسان فرماتے ہوئے کچھ چیزیں فرض کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی انہیں تحفہ عطا فرمایا ہے تاکہ فرضوں کی کمی اللہ رب العزت ان نوافل کے ساتھ پوری کر دے اور ان نوافل کی بدولت بندہ اللہ احکم الحاکمین کا قرب حاصل کر لے۔ نفلی نماز کے بارے میں چونکہ کافی ساری سستی پائی جاتی ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کے بارے میں کچھ فضیلت بیان کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں فرائض کے ساتھ نوافل، ان کی فضیلت اور چند ایک ان کے احکام انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان نوافل کا صحیح طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل کئی قسم کے ہیں، کچھ کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے، پھر فرض نمازوں کے ساتھ جن نوافل کا جن سنن کا تعلق ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔
ایک قسم وہ ہے جن کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، روٹین کے ساتھ آپ انہیں پڑھا کرتے تھے، انہیں سنن رواتب کہتے ہیں، عام زبان میں جنہیں سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ سنتیں، کچھ نوافل فرض نمازوں کے ساتھ وہ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہیں، لیکن آپ کی ان کے اوپر ہمیشگی نہیں تھی، کبھی آپ ان کو پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے، جنہیں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنن رواتب یا سنن مؤکدہ، ان کی تعداد ایک حدیث میں 12 بیان ہوئی ہے اور ایک حدیث میں ان کی تعداد 10 بیان ہوئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من عبد یصلی للہ کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، فرضوں کے علاوہ فرضی نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ مزید 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر بندہ ہمیشگی کرے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ للہ اخلاص کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے وہ 12 رکعتوں کا اہتمام کریں، ان میں کوئی ریاکاری والا عنصر نہ ہو یا کوئی اور ذہن نہ ہو۔ 12 رکعتوں کے اندر، یا ایک روایت کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10 رکعتوں کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے جو آدمی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت دی ہے۔ ترمذی کے اندر ان 12 رکعتوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 4 رکعات قبل الظہر، وہ 12 رکعتیں اس طرح ہیں کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد ہیں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد ہیں، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے ہیں۔ یہ 12 ان کی تعداد بنتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ظہر سے پہلے 2 رکعتوں کا ذکر ہے، تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، باقی وہی ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں۔ تو جو آدمی ان 10 رکعتوں کا یا 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، دونوں کے لیے انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس پہ ہمیشگی ہو اور اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ظہر کی نماز سے پہلے، جیسا کہ میں نے یہ حدیث بیان کی، 2 رکعتوں کا ذکر بھی ہے اور 4 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ لیکن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، پچھلی جو حدیث ہے جس میں 12 رکعتیں شمار ہوئی ہیں، ان میں ظہر کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر ظہر کے بعد بھی 4 رکعتوں کا ذکر ہے اور ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتوں کا ذکر ہے۔ تو ان میں 2 رکعتیں ظہر کے بعد والی وہ سنن رواتب میں سے ہیں، سنن مؤکدہ ہے، اور اگلی 2 رکعتیں جو ہیں
وہ سنن غیر مقدہ میں سے ہیں، سنن رواتب میں سے نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی ظہر کے بعد 2 رکعتوں کے اوپر تھی، لیکن کبھی کبھار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھ لیتے تھے، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، 4 رکعتیں پڑھ لے تب بھی اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ظہر کے بعد جو سنن رواتب ہیں وہ 2 رکعتیں ہیں، اور مزید 2 رکعتیں پڑھ لیں تو یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز لے لیں۔ عصر کی نماز سے پہلے کوئی مستقل طور پر روٹین کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنتیں پڑھنا وہ تو ثابت نہیں ہے، سنن رواتب میں سے نہیں ہے، سنن مؤکدہ میں سے عصر سے پہلے کوئی رکھتے نہیں ہیں۔ ہاں، ترمذی میں ایک حدیث ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4 رکعات، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے اوپر رحم فرمائے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اگرچہ یہ سنن رواتب میں سے نہیں ہے۔ عصر سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں روٹین کے ساتھ مستقل طور پر اگرچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، لیکن فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر رحمت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہے کہ ہم میں سے کسی کا کسی کے لیے رحمت کی بخشش کی دعا کرنا، اور ایک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی بندے کے لیے رحمت کی دعا نکلنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ مغرب کی نماز، ہاں عصر کے بعد، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ عصر کے بعد عام طور پر یہی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، عصر کے بعد آپ نے نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور فجر کی اذان کے بعد بھی فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ مزید سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ میرے گھر میں جب بھی آتے تھے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ کی یہ عادت تھی، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک حدیث یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد اگر مسجد میں کوئی رکعتیں پڑھتا تھا تو اس کو ڈانٹتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھو، سنتیں وغیرہ نہیں پڑھو۔ اب 2 طرح کی حدیثیں ہیں، ایک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء عام طور پر یہی بیان کرتے ہیں کہ عصر کے بعد مطلق طور پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اس سے دونوں طرح کی احادیث کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر الا الشمس مرتفعۃ، اس سے مسئلہ نکل جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، مگر یہ کہ سورج ابھی اونچا ہو، بلند ہو، زرد نہ ہوا۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور خلاصہ تن بات جو نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ عصر کے بعد جلدی عصر کی نماز پڑھی ہے، فوری بعد 2 رکعتیں اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے بالخصوص گھر میں جا کر تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ عصر کے بعد نماز پڑھنے
پڑھنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس حالت میں ہے کہ لیٹ سورج زرد پڑ جائے، نیچے ہو جائے، اس وقت عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے یا نماز پڑھنے سے منع ہے۔ جس طرح ظہر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی نماز ہے، عشاء کے بعد کی نماز ہے، نوافل وغیرہ ہیں، اسی طرح کوئی بندہ اگر عصر کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 باتوں کو سامنے رکھے۔ ایک تو یہ کہ جلدی پڑھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں روکتے تھے، اور اس کی توجیہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والا بندہ یہ نتیجہ نکال دے کہ شاید عصر کے بعد نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا وہ جس وقت میں نماز پڑھنا درست ہے اس سے لیٹ کر بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے اس بات کو دیکھ کر۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بات سے روکا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر جن لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے یا بات کی تہ میں نہیں جا سکتے، عام لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، جب صحابہ کرام کو دیکھیں گے باہر سے آنے والے لوگ کہ یہ عصر کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ عصر کے بعد مطلق طور پر نماز پڑھنا درست ہے، وہ یہ نتیجہ نکال لیں گے، اس لیے وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر عصر کے بعد نماز نہیں پڑھو۔ تو بہرحال عصر کے بعد اگر نماز پڑھی ہے، سورج بالکل بلند ہے، روشن ہے، اونچا ہے، مغرب کا وقت قریب نہیں ہے، سورج زرد نہیں پڑا، تو 2 رکعتیں بالخصوص گھر میں جا کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور آپ کی حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھو۔ ہاں اگر کسی نے پڑھنی ہے تو ایسی حالت میں پڑھ سکتا ہے کہ سورج ابھی بالکل بلند ہو، اونچا ہو، زرد نہ ہوا ہو، عصر کا وقت ابھی مطلب شروع والا ہوا ہو، تو اس میں پڑھ سکتا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ عام طور پر یہ رواج مساجد میں نہیں ہے، الا قلیل کسی مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے باہر سے آنے والے لوگ اجنبی نظروں کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، شاید کہ یہاں پر مغرب کی نماز ہو چکی ہے، بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا عام طور پر نہ لوگوں کو علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس بات پر عمل ہے۔ اس میں 2 حدیثیں سامنے رکھیں۔ ایک حدیث تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، جو بھی نماز ہو، فجر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ظہر کی ہو، اذان اور اقامت کے درمیان ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی مغرب کی اذان ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی اقامت ہونی ہے، اس کے درمیان بھی نماز ہے۔ 2 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، اور تیسری دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من شاء، جو پڑھنا چاہے ٹھیک، جو نہ پڑھنا چاہے 2 اذانوں کے درمیان نماز، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعا کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں قیام بھی ہے۔ مانگنے کی جتنی بہتر سے بہتر حالتیں ہو سکتی ہیں وہ نماز کے اندر موجود ہیں جو اللہ نے بتائی، کیونکہ اگر عام روٹین میں بھی ہم دعا مانگیں تو بیٹھ کے مانگیں گے، نماز کے اندر بندہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کبھی جھک کر، کبھی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، عصر سے مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری دفعہ فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، فرض نہیں ہے، ہے سنت، ہے سنت، لیکن تاکید فرمائی کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ 2 دفعہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، تیسری دفعہ فرمایا جو پڑھنا چاہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ صحابہ کی حالت بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی، لوگ باہر سے جو بندہ آتا وہ صحابہ کرام اس کثرت کے ساتھ مغرب سے پہلے
سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، اذان ہونے کے بعد جلدی سے ستونوں کی طرف لپکتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے کہ باہر سے آنے والا بندہ اس قدر کثیر تعداد میں لوگوں کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ مغرب کی بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس قدر صحابہ کرام مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ چیز بھی ہمارے مساجد کے اندر اس کا بڑا فقدان ہے، تو مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگرچہ یہ رواتب میں سے نہیں ہے، مؤکدہ میں سے نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، اس کے اوپر بھی ابھارا ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یہ حدیث پیچھے گزر گئی ہے، یہ بھی سنن رواتب میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ کئی لوگ مغرب کے بعد 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کر 2 رکعتیں مغرب کے بعد کی دلیل مجھے نہیں ملی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، جن کو وہ صلاۃ الاوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ صلاۃ الاوابین کی وضاحت خود حدیث میں موجود ہے، سید جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین جو پرہیزگار، بڑے متقی، اللہ کے جو قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی نماز جو ہے، جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز، وہ ضحیٰ کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے۔ وہ جب سورج، بلکہ دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صلاۃ الاوابین حینا ترمد الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ والا ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے جلنا شروع ہو جائے، مطلب جب سورج اتنا کہ نکل آئے، اتنا کہ اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، اور چھوٹا اونٹنی کا بچہ جو زمین پر چلے تو اس کے پاؤں حرارت محسوس کریں، گرمی محسوس کریں، زمین گرم ہو جائے، جس طرح آج کل مثلاً گرمی کے موسم میں 8-9 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ صلاۃ الاوابین کا وقت ہے، تو اس کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے۔ صلاۃ الاوابین دن کے وقت ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز جو ہے وہ صلاۃ الاوابین ہے، یہ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کوئی نہیں ہے، 8 رکعتوں کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ نماز مغرب کے بعد مزید 8 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے، اور اس کو وہ صلاۃ الاوابین کا نام دیتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین دن کے وقت ہے، جب زمین گرم ہو جائے، 8-9 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت 8 رکعتیں پڑھنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، 8 تک آپ سے یہ نماز سورج نکلنے کے بعد ثابت ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اس طرح اشراق کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو بہرحال صلاۃ الاوابین دن کے وقت ہوتی ہے، مغرب کے بعد نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی خاص سنتیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو بندہ مسجد میں آتا ہے، وقت موجود ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے اس نے 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی اسے۔ اسی طرح اس حدیث کے مطابق کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، وہ نماز 2 رکعتیں کم از کم پڑھے گا۔ بعض لوگ عشاء کی نماز کی پوری 17 رکعتیں بناتے ہیں، اور اس کا نتیجہ شاید تو ان کا مقصد یہ ہو کہ اس طرح لوگ زیادہ نماز پڑھیں، لیکن اس کا الٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز تو بڑی لمبی ہے، یہ تو پڑھنا بڑی مشکل بات ہے، وہ بدعتے ہیں عشاء کی نماز سے۔ عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اگر بندہ وقت سے پہلے آ گیا ہے، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، 2 رکعتیں کم از کم، وہ تو جس نماز سے پہلے بھی آپ آ جائیں، چاہے اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہیں ہے، اگر مسجد میں آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت موجود ہے، حکم یہی ہے کہ جب تک آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے بیٹھیں گے نہیں، اور کھڑے ہونا بھی درست نہیں ہے، امام کے انتظار میں نہ کھڑے ہوں گے اور نہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھیں گے، آپ کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعتیں سنن رواتب میں سے ہیں، جس کا ذکر پیچھے حدیث میں گزر گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے دن رات کے اندر 12 رکعتوں کی، اس میں عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وطر پڑھتے ہیں، اور وطر کے بعد 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں بیٹھ کر۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وطر کا تعلق عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں ہے۔
وطر رات کی نماز کس کا ساتھ تعلق ہے؟ یہ تہجد کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اس کے بعد اس نے 2 سنن مؤکدہ ان کو ادا کر لیا ہے، اس کی نماز ہوگی۔ اب اگر وطر کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اٹھ کے رات کو قیام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے وطر کو چھوڑ دے، رات کے جس وقت میں اٹھے گا تہجد پڑھے گا، رات کا قیام کرے گا، اللہ جتنی اس کو توفیق دے گا وہ اتنی نماز پڑھتا چلا جائے، 2 رکعتیں کر کے پڑھتا چلا جائے، اور آخر میں ایک وطر پڑھ لے، اس کی ساری نماز طاق ہو جائے گی۔ یہ آپ نے اس کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندہ رات کا قیام نہیں بھی کر پاتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو جاگ نہیں آتی ہے، کسی کا مسئلہ ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو رعایت دے دی کہ یہ ہے تو رات کی نماز کا حصہ۔ ویسے عشاء کے بعد بھی رات کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، فرض پڑھ لیے ہیں، 2 سنتیں پڑھ لی ہیں، اب وہ رات شروع ہو گئی ہے۔ آپ اس میں بھی قیام کرنا چاہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد جس طرح آپ رمضان میں قیام کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ 11 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ 11 رکعتیں جو تراویح ہے یہ قیام اللیل ہی ہے، یہ تہجد ہی ہے۔ تہجد کا مطلب ہے رات کو بیدار ہونا، یہ رات کو بیدار ہونے والی نماز ہے۔ آپ یہ ہے کہ اس کو پہلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اگر افضل یہ ہے کہ رات کی نماز پچھلے پہر میں پڑھی جائے وہ افضل ہے، لیکن رات کے کسی بھی حصے میں رات کا قیام کر لیا جائے تو وہ رات کا قیام ہو جائے گا، اس کو قیام اللیل ہی کہیں گے۔ اس کو تہجد کا نام دے دیں، تراویح کا نام دے دیں، قیام اللیل کا نام دے دیں، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ افضل وقت اس کا پچھلا پہر ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں آپ یہ نماز پڑھ لیں۔ کوئی بندہ صبح کو خدشہ ہے کہ نہیں اٹھے گا، وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی اٹھ کر قیام کرنا شروع کر دے، 2 رکعتیں کر کے پڑھنا شروع کر دے، آخر میں ایک وتر پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا قیام بھی ہو جائے گا، جس طرح ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ کوئی آدھی رات کو اٹھ کے، کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے، رات کا قیام کرنے کے لیے کچھ سو کر اٹھنا ضروری ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سو کر اٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر سوئے بھی آپ رات کا قیام کر سکتے ہیں۔ ہاں، شریعت اسلامیہ نے اتنی آسانی کی ہے کہ چونکہ ہر بندے کے لیے یہ تھوڑا مشکل تھا، آپ شریعت اسلامیہ نے یہ سہولت دے دی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدشہ ہو، کوئی پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتا ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کے سو جائے۔ جو اس نے قیام کرنا ہے، 2-4 رکعتیں پڑھنی ہے، 3 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی، جتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ساتھ ایک وتر پڑھ لے، رات کا قیام کر لے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو سہولت دے دی، اللہ کے رسول نے سہولت دے دی کہ جو پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتا وہ پہلے پہر ہی رات کا قیام کر لے، جتنی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ایسا کر لے۔ اب بعض لوگ مستقل طور پر وتر کو رات کی نماز، عشاء کی نماز کا حصہ بناتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ وتر کا میں نے بتا دیا کہ وتر اصل میں رات کی نماز کا حصہ ہے، لیکن سہولت کے لیے اس کی اجازت ہے کہ پہلے حصے میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ وتروں کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض لوگ اس کو عشاء کی نماز کا حصہ بناتے ہیں، میں نے کہا وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ 2 طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کا قیام 11 رکعتیں کرتے تھے، 11 رکعتیں آپ رات کا قیام کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسا بھی کیا ہے کہ 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔ 11 رکعتیں پوری کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر وتروں کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، غالباً اس سے وہ دلیل دیتے ہوں گے، لیکن یہ تو رات کے قیام کے متعلق ہے کہ آپ نے رات کا قیام کیا تھا، رات کا قیام کرنے کے بعد آخر میں آپ نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی تھیں، وہ اس بات کے جواز کے طور پر کہ وتروں کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے، وتروں کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ دوسری حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے، ارادہ اس کا یہی ہے کہ میں رات کا قیام کروں گا، لیکن اسے خدشہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے جاگ آئے گی یا نہیں آئے گی،
اس بندے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدشہ ہے کہ پتہ نہیں جاگ آئے یا نہ آئے، وہ یہ کرے کہ عشاء کی نماز پڑھے، 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد وطر پڑھ لے، وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر مجھے جاگ آ گئی تو مزید میں قیام کر لوں گا، اگر جاگ نہیں بھی آئی تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ رات کے قیام کا ثواب اسے دے دیتے ہیں۔ وطر پڑھا ہے، وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جاگ آ گئی مزید رکعتیں پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں جاگ آئی اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے وطر پڑھا، وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہے، وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا اس کے لیے ہے جو یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں نے رات کا اٹھ کے قیام کرنا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ پتہ نہیں جاگ آئے یا نہ آئے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت اور یہ طریقہ کار بیان کیا ہے۔ لیکن اس کو مستقل طور پر عشاء کی نماز کا حصہ بنا کر پیش کرنا یا عشاء کی نماز کا ہی جز سمجھنا یہ غلط ہے۔ پڑھنا درست ہے، لیکن پڑھنے میں جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ والی ہونی چاہیے، جو یہ سوچ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے درست ہے کہ جس کا ارادہ رات کے قیام کرنے کا ہے، خدشہ ہے کہ جاگ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، اس کے لیے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لے، جاگ نہیں بھی آئے گی تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قیام کا ثواب دے دیں گے۔ تو یہ ہے عشاء کے بعد، وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا جو دلیل ہے یا جو وجہ ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں یہ بھی سنن رواتب میں سے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کسی بندے کو پوری دنیا مل جائے، دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہے، دنیا کے خزانے، دنیا کی بادشاہتیں، خزانے ایک طرف ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں یہ ایک طرف ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، بڑی یہ فضیلت والی بات ہے۔ اور جو بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ جس بیچارے کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ فجر کی سنتیں نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ ایک بندے کے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول ہے، فلاں بندہ صبح سویا رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، دن چڑھے اٹھتا ہے۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس بندے کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر کے باولا کر دیا ہے، اس کی مت مار دی ہے، اس کو اللہ کے ذکر والی بات، اللہ اکبر والی بات اس کے کان میں وہ پہنچنے نہیں دیتا، اس کے دماغ کے اندر اس کا دماغ بند کر دیا شیطان نے۔ تو یہ بڑی فجر کی نماز اور اس کی 2 سنتیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں بعض لوگوں کی رہ جاتی ہیں، اس کا بھی حل بتایا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی رہ جائیں تو وہ صرف اور صرف فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے، اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور باہر لوگ اس نماز کے دوران ہی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سنتیں اس وقت نہ پڑھی، یہ سنتیں رہ گئی تو پھر رہ ہی جائیں گی، پھر دن چلے پتہ نہیں پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی، ہماری سنتیں رہ جائیں گی۔ وہ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے دوران نماز ہی فرض نماز کھڑی ہوئی ہے اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض کھڑے ہو جائیں، فرض کی نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی سنتیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں، کوئی بندہ وقت پہ آیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس کا حل بتا دیا۔ اس کے 2 حل ہیں۔ اس کا حل ایک حل یہ ہے کہ کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوری بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، اور اگر تھوڑا سا لیٹ کر لے، سورج نکلنے کا انتظار کر لے، دن چڑھے، سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ ایک دفعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے بعد دیکھا ایک بندہ ابھی کھڑا ہو کے پھر نماز پڑھ رہا ہے، کیس اس کا نام تھا، فرمایا مہلن یا کیس، کیس ٹھہرو، رکو، کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز 2 رکھتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں۔ فرمایا فلا اذن، پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر فجر کی سنتیں رہ گئی تھی تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑھ سکتے ہو،
اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی اور نماز پڑھنا درست نہیں۔ جبکہ ایک اور حدیث ہے، اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، فرمایا من لم یصلی رکعتای الفجر، جو بندہ فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھ سکا، کسی کی فجر کی رکعتیں رہ گئیں، فلیصلیہما بعد طلوع الشمس، تو وہ بندہ انہیں طلوع شمس کے بعد پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ لہٰذا دونوں طرح درست ہے، اس میں سختی کرنے والی بات غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، دونوں طرح کی حدیث موجود ہے۔ آپ کے سامنے صحابی رسول نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے وجہ پوچھی، بتایا میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی، فرمایا پھر ٹھیک ہے یہ پڑھ سکتے ہو۔ اور جس آدمی نے کسی کی رہ جائے اس کے متعلق آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اس سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، دونوں طرح درست ہے۔ جمعے کی نماز کے متعلق آخری بات، جمعے کی نماز کی سنتوں کے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں جمعہ شروع ہونے سے پہلے یا دوران جمعہ، یہ بھی ایک عام سوال پایا جاتا ہے۔ جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آ جائے، چاہے اذان ہو چکی ہو، خطبہ بھی ہو رہا ہو، کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ زیادہ اگر اذان شروع نہیں ہوئی کوئی بندہ پہلے آتا ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ اذان شروع ہونے سے پہلے جتنی دیر تک اذان شروع نہیں ہوتی جمعے کی، جتنی آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے آپ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اذان ہو جائے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر بیٹھ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو نے؟ کہا نہیں جی۔ فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ، اور عمومی ارشاد فرما دیا من اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب امام خطبہ دے رہا ہو تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے لیکن انہیں مختصر پڑھے۔ یہ بھی حدیث میں لفظ ہے، 2 رکعتیں مختصر کر کے پڑھے، لیکن کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اذان سے پہلے کی کوئی حد نہیں ہے، اذان سے پہلے کم از کم 2، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اذان شروع نہیں ہوئی کم از کم 2 پڑھنا تو ضروری ہے، چاہے اذان ہو جائے خطبہ شروع ہو جائے 2 پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن اذان سے پہلے زیادہ کی حد کوئی نہیں۔ اذان کے بعد صرف 2 پڑھ سکتا ہے۔ اور جمعہ کے بعد بھی 2 طرح کی حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے، جمعے کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا چاہتا ہے، سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ ایک حدیث یہ ہے، اور ایک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد گھر میں جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب ان دونوں طرح کی حدیث کو علماء اس طرح جمع کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں پڑھتا ہے تو اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، گھر میں پڑھتا ہے تو 2 پڑھنی چاہیے۔ جبکہ اس سے بہتر توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جو بندہ جمعے کے بعد رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 4 پڑھے، تو اس لیے جمعہ کے بعد 4 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 2 کر کے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، 2 کر کے 4 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دن اور رات کی نماز میں فرق کرتے ہیں، دن کی نماز 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، رات کی نماز 2 رکعتیں وہ سمجھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نفلی نماز دن کی ہو یا رات کی ہو، 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے بھی کوئی بندہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہے اس کو 2 کر کے پڑھنی چاہیے، عصر سے پہلے بھی 4 پڑھنا چاہے اس کو 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور رات کی نماز کے متعلق بھی آپ کا یہی فرمان ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز جو نفلی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہی ہے، 2 رکعتیں کر کے پڑھتا چلا جائے۔ آخر میں جب اسے اندیشہ ہو کہ وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں ایک وتر پڑھ لے، ساری نماز اس کی طاق ہو جائے گی، اس کا وتر، اس کی قیام جو وہ پورا ہو جائے گا۔ مزید انشاءاللہ نفلی نماز کے کچھ احکامات مزید بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر